شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بستان سعدی میں بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں۔ جانوروں پر نیکی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص نے جنگل میں ایک کتا دیکھا جو پیاس سے مر رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹوپی کے ساتھ پگڑی باندھی، کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس حکایت پر طویل تبصرہ فرمایا ہے۔ پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں، چنانچہ فرماتے ہیں اگر تو ظالم ہے تو اللہ سے ڈر، بخشش کر اور وفا کی عادت ڈال لے۔ جو ذات کتے کے ساتھ کی ہوئی نیکی ضائع نہیں کرتی، وہ بھلا نیک مرد سے بھلائی کرنا کیوں ضائع فرمائے گا؟ چاہے جنگل میں کوئی کنواں کھدوا دے یا کسی زیارت گاہ پہ کوئی چراغ ہی جلا دے، خزانے سے ڈھیروں سونا خیرات کرنا وہ ثواب نہیں رکھتا جو مشقت سے کمایا ہوا ایک دینار۔ ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دی گئی ہے۔ چونٹی کے لیے تو ٹڈی کا پاؤں بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ آج نیکی کرتا کہ کل کی سختی سے بچ جائے۔ گرے ہوئے کو اٹھانے والا خود گر بھی جائے تو گرا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو اٹھانے والے بہت ہوں گے۔ اپنے ماتحت کو بھی سخت حکم نہ دے، ہو سکتا ہے کل وہ حکمران ہو جائے اور تو ماتحت جیسا کہ پیادہ تاش کا پتہ اچانک وزیر ہو سکتا ہے۔ سٹے چننے والے پر ناراض ہونے والا کسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ کل کلا مسکین کو دولت مل جائے اور وہ مسکین ہو جائے؟ بڑے بڑے زور آور گر جاتے ہیں اور بہت سے گرے ہوئے بختابر ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ حکایت میں اگر شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے، تاہم حدیث کی کتابوں میں مثلاً بخاری شریف میں واضح طور پر ہے کہ ایک عورت کا ذکر ہے اور ٹوپی کے بجائے موزے کا، جبکہ پگڑی کی جگہ دوپٹے کا ذکر ہے کہ اس عورت نے جس کو حدیث میں فاحشہ فرمایا گیا اپنا دوپٹہ موزے سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا اور کتے کو پلایا، اس کی جان بچائی تو اللہ نے اس کے سبب اس کی بخشش فرما دی۔ مقام غور ہے کہ اس دور کی فاحشہ عورت بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی اور آج کی شریف زادی ننگے سر پھرتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور عجیب واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک پرہیزگار عورت کو پتہ کیا سوجی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی اور اس سنگ دلی کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں چلی گئی۔ توجہ فرمائیں کہ جانوروں، وہ بھی حرام جانور پہ رحمی کا اس قدر بوال ہے تو انسانوں پھر مسلمانوں پہ ظلم کا کتنا عذاب ہوگا۔ اور جب کتے پہ رحم کرنے سے اس قدر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو مسلمانوں کی جان بچانے والا اللہ کے کرم سے کیوں بھی محروم رہے گا؟ تو یہ حکایت آپ حضرات کو پسند آئی ہے تو ہمارے